السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وأقامه يوم القيامة للمتقين شفيعا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ شاعر فرماتے ہیں، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اور بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات اور تصرفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہوتا ہے، اور حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس آیت کریمہ سے اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلف سے لے کر خلف تک، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا اتفاق ہے، اور سبھی مانتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور ہزار حدیث کریمہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اختیارات کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ لیکن چونکہ دور حاضر میں کچھ ایسے نااہل پیدا ہو گئے، کچھ ایسے لا علم پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو مسلمان کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو صاحب ایمان کو کہلواتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اختیارات و تصرفات کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، ایک کتاب ہے جس کا نام تقویۃ الایمان ہے، اس کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے، وہ اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 71 پر لکھتا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ سب کے سب بے بس بندے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد ہو یا علی ہو، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تقویۃ الایمان کو مانا جائے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مانا جائے گا، تقویۃ الایمان کو مانا جائے گا یا احادیث کریمہ کو مانا جائے گا، تقویۃ الایمان کو مانا جائے گا یا اقوال صحابہ کو مانا جائے گا، تقویۃ الایمان کو مانا جائے گا یا خلفاء راشدین کو مانا جائے گا، تقویۃ الایمان کو نہ مانا جائے گا یا ائمہ مجتہدین کو مانا جائے گا یا غوث قطب ابدال کو مانا جائے گا یا عقیدہ بزرگان دین کو مانا جائے گا، تو آپ یہی جواب دیں گے، آپ کا یہی جواب ہوگا، یہ کتاب جو ہے یہ تقویۃ الایمان نہیں ہے بلکہ یہ تقویۃ الایمان ہے، یعنی ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے۔ ایسی کتاب لکھنے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ مسلمان وہی ہوگا، صاحب ایمان وہی ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب اختیار ہیں۔ یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ خلفاء راشدین کا ہے، یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا ہے، یہی عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے، یہی عقیدہ غوث کا ہے، یہی عقیدہ قطب کا ہے، یہی عقیدہ ابدال کا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کی سرزمین سے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ذات
محترم ابائی قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کو سماعت کیجیے اور اپنی ایمان و عقیدے کو مستحکم بنائیے تاکہ آپ کے کوئی ایمان کو کوئی متزلزل نہ کر سکے۔ مشکات شریف جلد ثانی باب فی المعجزات فصل ثانی حدیث نمبر 8 صفحہ نمبر 541 سطر نمبر 6 7 8 9 10 عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فدنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بشاطئ الموادي فأقبلت تخط الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهد ثلاثا ثم رجعت إلى منبتها۔ یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا، جب وہ حضور کے پاس آیا، حضور کے قریب ہوا، حضور نے اسے ارشاد فرمایا اے دیہاتی کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آقا کہ حضور کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں۔ وہ دیہاتی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی باتوں پر میرے علاوہ اور کوئی یقین کر سکتا ہے، کوئی اور گواہی دے سکتا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ ببول کا طرف گواہی دے گا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے ہیں۔ حضور اس ببول کے درخت کو اپنے پاس بلاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے کنارے ہیں، وہ ببول کا درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا ہوا آپ کے قریب آتا ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت سے 3 مرتبہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اس کو رسول ہیں۔ وہ ببول کا درخت 3 بار یہی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حقیقت ایسی ہی ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ببول کا درخت 3 بار گواہی دے کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کیا ہی ترجمانی کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں، بارک اللہ یہی مرجع عالم ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ حضرات محترم، آپ نے دنیا میں بہت سے پہلوانوں کو دیکھا، آپ نے رستم پہلوان کو بھی دیکھا، آپ نے دارا پہلوان کو بھی دیکھا، لیکن ایسا پہلوان نہیں دیکھا ہوگا جو زمین سے پیڑ کو کھا دیتا ہے۔ پیڑ کو کاٹتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، لیکن کبھی ایسا پہلوان نہیں سنا ہوگا، نہ ہی اس کو کبھی دیکھا ہوگا۔ اب میں منکر مصطفیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اختیارات مصطفیٰ کے منکر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کے حکم میں اتنی طاقت ہو، جس نبی کی ذات میں اتنی پاور ہو، اس نبی کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی، اس نبی کی ذات میں کتنی پاور ہوگی۔ حضرات محترم، جو درخت میرے حضور کے حکم سے آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دیتے ہوئے آپ کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا ورد کرنے لگے، بتائیے اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے تو شاعر فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے انہیں منظور ہے بنانا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔